अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई और हर नेमत अपनी जगह पर बहुत कीमती और काबिल कदर है। लेकिन अगर सोचा जाए, समझा जाए, गौर किया जाए तो सारी नेमतें तब नेमत हैं जब इंसान के पास वक्त हो, ज़िंदगी हो। अगर वक्त न हो, अच्छा खाना क्या करेगा, अच्छा पहनना क्या करेगा, अच्छी कोठी मकान को क्या करेगा, अच्छी सवारी को क्या करेगा। इसी तरीके से बैंक बैलेंस हो, दौलत हो, सरमाया हो, जितना कुछ भी हो, सारी की सारी नेमतें उस वक़्त नेमत हैं जब इंसान के पास वक्त और ज़िंदगी हो। चाहे वो बंदा दुनियावी नेमतों के लिहाज से गौर करे, सोचे, चाहे वो बंदा दीनी नेमतों के लिहाज से सोचे और गौर करे। वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और फिर इस वक्त की अगर कदर कर ली जाए और इसको सही तरीक़ों पे इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा इसका इतना कीमती है कि सारी दुनिया की सारी दौलतें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। खुसूसन एक मुसलमान के लिए, एक नेक आदमी के लिए, एक ईमान वाले आदमी के लिए। हदीस पाक में एक वाक़या आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ एक जंग का, जिहाद का सफ़र कर रहे थे, ऊँटों पर, घोड़ों पर, पैदल। दौराने सफ़र देखते हैं दूर से एक और आदमी ऊँट पर सवार है और अपनी सवारी को तेज़ चला करके, तेज़ दौड़ा करके, भगा करके वो इनकी तरफ आ रहा है। ज़ाहिर है जिहाद का मामला था, उस वक़्त कुफ्र की तरफ से हर वक्त ख़तरा था। तो बहुत सारे सहाबा किराम को खटका हुआ कि कहीं कोई दुश्मन न हो, बुरी नीयत से ना आ रहा हो और कोई जासूस न हो, नुकसान ना पहुंचाए। तो सोचा कि आगे बढ़ करके इसको रोक लेते, पहले इसकी तहकीक हाल करेंगे, फिर इसको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने देंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही देखा तो आपने फरमाया उसको ना रोको, उसको मेरे पास आने दो। अब वो इतनी तेज़ी से आ रहा था जैसे किसी को कोई एमरजेंसी होती है। तो वो आया और अपने ऊँट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वाले ऊँट के साथ बराबर में चलाना शुरू कर दिया। अब ऊँट पर दोनों सवार हैं और दोनों सवारियां बराबर में जा रही हैं, जैसे रोड पर दो मोटरसाइकिल, दो गाड़ियां बराबर में जा रही हैं। इसी दौरान उसने बात करना शुरू कर दी, अपने आने का मकसद बतलाया, अपना कुंबा कबीला ख़ानदान बतलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नबूवत, रिसालत और दीन इस्लाम के बारे में पूछा। जब तसल्ली हो गई तो उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं आपका दीन कबूल करता। अब ऊँट के ऊपर सफ़र कर रही है, सारी बात सफारी के ऊपर हो रही है और वो मुसलमान हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दीन की बातें तलकीन फरमा रहे हैं, सिखला रहे हैं। दोनों ऊँट बराबर में चलते जा रहे हैं। अचानक उसके ऊँट का पाँव ऐसी जगह पर आया जहाँ ज़मीन नीचे काफ़ी नरम थी, उसका पाँव नीचे धंसा तो ऊँट आगे को गिरा, उसकी गर्दन जाके ज़मीन पे लगी तो वो आदमी भी ज़मीन पे गिरा और गिरते ही उस बेचारे की गर्दन नीचे ज़मीन पर सर लगा, गर्दन टूट गई, वहीं वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, ये बंदा अगर इतना तेज़ न चलता, इस बंदे को अगर रास्ते में सहाबा किराम या कोई और बंदा रोक लेता और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इतना जल्दी न पहुंच सकता, तो मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, उसने न एक लम्हा आगे होना है न एक लम्हा पीछे होना है। तो ये ईमान लाने से पहले मर जाता तो बताइए इसकी सारी ज़िंदगी कैसे बेकार चली जाती। और अब अगर इसको अल्लाह ने ईमान दे दिया, इस्लाम दे दिया, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इस्लाम यहदिमु मा क़बला, जब बंदा मुसलमान होता है
تو ایک دفعہ اس کا پچھلا کھاتا بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، سارا کفر معاف، سارا شرک معاف، ساری بدعات معاف، ساری رسومات معاف، ساری غلطیاں معاف، ساری کوتاہیاں معاف، وہ پاک صاف ہو گیا۔ یہ پچھلے ہفتے ہی آپ کے شہر فیصل آباد میں گوکھوال جو پنڈ ہے، اس پنڈ کے اندر ایک بندہ فوت ہوا ہے، 3-4 دن ہوئے بڑی مشکل سے ابھی۔ وہ بندہ مرزائی تھا، بیمار ہے، اس کی بیٹیاں 2 مسلمان ہیں، ایک بیٹا بھی مسلمان ہے۔ انہوں نے دعوت دی، محنت کی کہ ابا جان آپ کا آخری وقت لگتا ہے۔ وہ بندہ تیار ہو گیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، چلو۔ انہوں نے فون کیا جامعہ دارالقرآن میں، جامعہ دارالقرآن والوں نے فون کیا ختم نبوت والوں کو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کو۔ وہاں کے جو اب اس شہر کے خطیب ہیں مولانا عبدالرشید غازی دامد برکاتہم، ان کو نمبر دیا، وہ ان کے گھر آیا، وہ بندہ ان کے سمجھانے پر بتلانے پر مسلمان ہوا، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب بتائیے 2 گھنٹے پہلے وہ کافر تھا، جہنمی تھا بیچارہ، اگر اس حال میں مر جاتا تو، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ بالکل نیا مسلمان تھا، جس کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، اور وہ سیدھا جنت چلا گیا۔ اور اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ مسلمان دیکھ کے حیران تھے۔ ایک نو مسلم جو 2 گھنٹے پہلے مسلمان ہوا، اللہ نے پورے فیصل آباد شہر کے اندر دینی حلقے میں ایسے ہلچل مچا دی کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس والے طلباء سارے کے سارے اس کے جنازے میں شامل ہوئے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اگر یہی وقت اس بیچارے کا ویسے گزر جاتا اور یہ اتنے دیر میں مولانا نہ پہنچتے اور اس کو ایمان اسلام کلمہ نہ پڑھاتے تو بتائیے اس کا کیا بنتا۔ یہ ہے وقت کی قیمت۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کے جو مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے یوم الحسرت، حسرت کا دن، ارمان کا دن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے لیا تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کو جو حسرت کا دن کہتے ہیں، چلو کافروں کو تو حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نیک ہوتے، کاش ہم فلاں ہوتے، تو کیا مسلمانوں کو بھی حسرت ہوگی قیامت والے دن؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مسلمانوں کو بھی حسرت ہوگی، اور اچھے اچھے نیک بزرگ مسلمانوں کو بھی حسرت ہوگی۔ فرمایا وہ کس چیز کی؟ فرمایا اس چیز کی کہ دنیا میں جو لمحہ، جو لحظہ، جو گھڑی ان کی اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے بغیر گزری، غفلت میں گزار دی، لاپرواہی میں گزار دی، کہ اس میں کوئی نیکی کر سکتے تھے اور نہیں کی، اس پر حسرت کریں گے جب دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ کیا دے رہا ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر اللہ کیا نواز رہا ہے، جب دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر جو منٹوں سیکنڈوں والی ہیں، ان پر اللہ پہاڑوں سے برابر اور ان سے بڑا ثواب اور رحمت دے رہا ہے، تو اس وقت پھر مسلمانوں کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش میری زندگی کا وہ لمحہ، وہ لحظہ ضائع نہ جاتا، میرا وہ لحظہ ضائع نہ جاتا جو ایک گھڑی میں نے اس میں یہ نیکی میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو، اے میرے ماننے والو، اغتنم خمسن قبل خمسن، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، بوڑھا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، اب بتاؤ اس سے کوئی پوچھے آج اگر تیرے اندر چلنے کی طاقت ہوتی تو بتا مسجد جاتا کہ نہ جاتا، آج اگر تیری زبان میں طاقت ہوتی، تیری آنکھ میں طاقت ہوتی، تیرے اعضاء میں طاقت ہوتی تو آج نیکی کرتا کہ نہ کرتا۔
اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، ورنہ اللہ کبھی ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کاش کہ مجھے کوئی فرصت ملتی، اس میں تلاوت کرتا، میں ذکر کرتا، میں تسبیحات کرتا، میں اس میں نماز پڑھتا، لیکن اللہ ایسا مصروف کر دیتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی پھر اسے مصروفیت کا نہیں ملتا۔ اور فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ، تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، ورنہ جاؤ ہسپتالوں میں کبھی کبھی جا کے دیکھا کرو کیسے نوجوان، کیسے طاقتور، کیسے صحت مند تھے، اور آج مجبور ہو کے پڑے ہیں، معذور ہو کے پڑے ہیں، مہینوں کے مہینوں گزر گئے، کئی سے کئی اوقات گزر گئے، بیچارے کس حال میں پڑے ہیں۔ ہم بھی تو اسی جیسے انسان ہیں۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو آج غنیمت سمجھ، محتاجی سے پہلے کہ کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ تو آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، اور موت کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نصیحت کرتے ہوئے آخری نصیحت و وصیت کے طور پہ فرمایا کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر۔ ابھی جمعہ پڑھ رہا ہوں، عصر پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگی، عصر پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں مغرب کس کو نصیب ہوگی، مغرب پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں عشاء کس کو نصیب ہوگی۔ صلاۃ مودع، ہر نماز کو الوداعی نماز پڑھا کر، گویا اس نماز کے بعد میں نے دنیا کو الوداع کہہ دینا، دنیا سے میں نے چلے جانا ہے۔ اور چاروں طرف اٹھنے والے جنازے، چاروں طرف جنازوں کے اعلانات، فوتگی کے اعلانات، کبھی قرآن خوانی کل خوانی کے اعلانات، یہ سارے مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ اعلان آج ان کے لیے ہیں تو کل یہ میرا اعلان ہے، آج یہ اعلان ان کا ہے، کل یہ اعلان میرا